بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، آج ہم پھر سے آپ کے سامنے مرقات کا ایک سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مرقات میں اس سے قبل ویڈیوز میں آپ نے علم کی تعریف اور اس کے اقسام سماعت کر لیے، اور پھر تصور تصدیق کی تعریف کی، اور تصور و تصدیق کے اقسام بھی ہمارے پورے ہو گئے۔ اس سے قبل ویڈیو میں تصور و تصدیق کی تعریف بیان کی گئی تھی کہ تصور جس میں کوئی حکم نہ ہو، اور تصدیق جس میں حکم پایا جائے۔ پھر تصور و تصدیق کے اقسام بیان ہوئے، ان کی تعریفات کی گئی۔ تصور کی بھی دو قسمیں، تصدیق کی بھی دو قسمیں، تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ اس میں کہا تھا ان کی تعریفات میں کہ تصور بدیہی کہ نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے، اور تصور نظری جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑے، تصدیق بدیہی جس میں نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے، اور تصدیق نظری جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑے۔ تو آپ نے یہاں پر پڑھا تھا نظر پڑھا تھا، النظر یہ پڑھا تھا۔ تو آج کا سبق ہمارا اسی بارے میں ہے کہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے تصور نظری اور تصدیق نظری کی تعریف میں جو نظر بولا ہے، تو اس نظر سے مراد کیا ہے، اس نظر کی تعریف کیا ہے، اور نظر کسے کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے اسی نظر کو بیان فرمایا کہ نظر کسے کہتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت سے نظر کی تعریف شروع کی۔ فائدہ: وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَ أَوْ تَصْدِيقِيًّا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظْرٍ وَفِكْرٍ فَلَا بُدَّ لَكَ أَن تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظْرِ فَأَقُولُ النَّظْرُ فِي اصطلاحهم عبارة عن ترتیب امور معلومة ليتأدى ذلك الترتیب إلى تحصيل المجهول، كما إذا رتبت المعلومات الحاصلة لك من تغير العالم وحدوث كل متغير، وتقول العالم متغير وكل متغير حادث، فحصل لك من هذا النظر والترتيب علم قضية أخرى لم يكن حاصلا لك قبل وهي العالم حادث۔ اس پورے عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے نظر ہی کے بارے میں بتایا ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ آپ نے جان لیا جو ہم نے بیان کیا کہ نظریات چاہے تصور ہو یا تصدیق ہو، نظریات چاہے تصور ہو یا تصدیق ہو، یہ محتاج ہے نظر و فکر کا۔ تو اب ہم ضروری ہے کہ ہم نظر کی تعریف اور نظر کا معنی جانیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ نظر منطقیوں کی اصطلاح میں نام ہے امور معلومہ کو ترتیب دینا، اس طرح کہ وہ ترتیب امور مجہولہ تک پہنچا دے۔
کیا بتایا مصنف نے کہ نظر کہا جاتا ہے امور معلومہ کو ترتیب دینا اس طرح کہ وہ ترتیب امور مجہولہ تک پہنچا دے۔ یہ نظر کی تعریف کی گئی۔ مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آپ کو میں سادہ سا مثال دوں کتاب سے ہٹ کر۔ امور معلومہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں، جو آپ کے ذہن و دماغ میں موجود ہیں، وہ امور معلومہ۔ مثال کے طور پر آپ کو چائے بنانی ہے اور آپ یوں سمجھے، فرض کریں کہ آپ نے چائے کو کبھی دیکھا نہیں ہے اور چائے کو آپ نہیں جانتے کہ چائے کس طرح ہوتی ہے، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، کلر کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ابھی چائے کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن چائے جن چیزوں سے بنتی ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی اس میں چینی ملانی پڑتی ہے، دودھ ملانا پڑتا ہے، اور چائے پتی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ملنے کے بعد تب جا کر چائے بنتی ہے۔ لہذا آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہیں، آپ نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ترتیب دیا، تو یہ آپ کے لیے یہ امور معلومہ ہے۔ ان کو ترتیب دیا، ان کو تمام چیزوں کو ملایا گیا، پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد جا کر چائے بنی، پھر آپ کو چائے کے بارے میں معلوم ہوا۔ تو جو چائے جو پہلے آپ کے لیے امر مجہول تھی، اب وہ آپ کے لیے امر معلوم ہو گیا۔ تو یہ امور معلومہ کے ذریعے آپ اس تک پہنچ گئے۔ تو امور معلومہ یہی چیزیں ہوتی ہے۔ اس کی اور ایک آپ دوسری مثال لیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ نے کہا، آپ کو ابھی یہ بالفرض فرض کرے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انسان جسم والا ہے، آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان جسم والا ہے یا نہیں۔ تو جب آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان جسم والا ہے یا نہیں، جب یہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو کچھ چیزیں ترتیب دینی پڑے گی۔ اب وہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں، وہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں کہ انسان جسم والا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے پہلے امور معلومہ کو اکٹھا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کو ترتیب دینا پڑے گا۔ مثلا الانسان حیوان، تو انسان حیوان ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ بھئی انسان حیوان ہوتا ہے، اور جو بھی چیز حیوان ہو وہ جسم والا ہوتا ہے، وہ جسم والا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو آپ نے ترتیب دیا اور کہا الانسان حیوان وکل حیوان جسم، انسان حیوان ہے اور ہر حیوان جسم والا ہوتا ہے۔ تو اب دوسرا ایک آپ کو قضیہ حاصل ہو گیا، فالانسان جسم، تو انسان بھی کیا ہے؟ جسم والا ہے۔ تو آپ نے امور معلومہ کو ترتیب دیا۔ امور معلومہ کو ترتیب دینے کے بعد جو آپ کے لیے امر مجہول تھا، انسان جسم والا ہے، وہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ اس طرح یہ مثال لے لیں جو مصنف نے دی ہے کہ عالم حادث ہے، عالم حادث ہے۔ یہ آپ کے لیے ابھی امر مجہول ہے، سمجھے، عالم حادث ہے، اور اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عالم حادث ہے یا قدیم ہے یا کیا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں یہ آپ کے لیے ابھی امر مجہول ہے۔ تو لیکن وہ امور کہ جن کے ذریعے یہ پتہ چلے گا وہ آپ کو معلوم ہے، امور معلومہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی عالم میں بدلاؤ ہوتا ہے، عالم متغیر ہے، اور ہر وہ چیز جس میں بدلاؤ ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ تو یہ
تمام باتوں کا آپ نے اکٹھا کیا، آپ کے ذہن و دماغ میں پہلے سے موجود ہے، آپ نے اکٹھا کیا اس کو، اس کے بعد آپ نے ان کو ترتیب دیا، اور ترتیب دے کر کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ اب آپ کو عالم کے حادث ہونے کا علم ہو گیا تو آپ نے کہا فالعالم حادث، تو عالم بھی حادث ہے۔ کیوں کہ عالم متغیر ہے، اور ہر وہ چیز جو متغیر ہو وہ حادث ہے، فالعالم حادث، تو عالم بھی کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نظر۔ نظر امور معلومہ کو ترتیب دینے کا نام ہے کہ وہ ترتیب امور مجہولہ تک پہنچا دے۔ اب اس میں چونکہ دو حرکتیں پائی گئی ہیں، نظر میں دو حرکتیں پائی گئی، ایک تو ان امور معلومہ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر اکٹھا کرنے کے بعد ترتیب دینی پڑتی ہے، تو دو حرکتیں ہوئی۔ بعض مناطقہ کے نزدیک دونوں چیز کا نام نظر ہے، اور بعض مناطقہ کے نزدیک جو ترتیب آپ نے دیا اس کا نام نظر ہے، یعنی العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس کا نام نظر ہے۔ لیکن بعض مناطقہ کے نزدیک نظر دونوں چیز کا نام ہے، آپ نے اس کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے بعد ترتیب دیا، دونوں چیز کا نام نظر ہے۔ لیکن بعض مناطقہ کے نزدیک، متاخرین مناطقہ کے نزدیک، نظر خالی ترتیب دینے کا نام ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ نظر ہے۔ تو اس عبارت میں مصنف نے یہی کچھ کہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آپ نے منطق کا موضوع پڑھا تھا، جب سبق شروع کیا گیا تھا تو منطق کا موضوع پڑھا تھا معرف اور حجت، کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معرف اور حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے کہا کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا، اس کا نام نظر ہے۔ تو امور معلومہ کی دو صورتیں ہیں، امور معلومہ یا تو تصوریہ ہوں گی، اب امور معلومہ یا تو تصدیقیہ ہوں گی۔ اگر امور معلومہ تصوریہ ہے تو وہ آپ کو مجہول تصوریہ تک پہنچائیں گی، اگر امور معلومہ تصدیقیہ ہے تو وہ آپ کو مجہول تصدیقیہ تک پہنچائیں گی۔ اگر امور معلومہ تصوریہ ہو اور وہ آپ کو مجہول تصوری تک پہنچائے تو یہ ہے معرف۔ اگر امور معلومہ تصدیقیہ ہو اور وہ آپ کو مجہول تصدیقی تک پہنچائے تو یہ ہے حجت۔ یہی منطق کا موضوع کہلاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال عالم حادث ہے، یہ آپ کے لیے امر مجہول تھا، العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس کے ذریعے یہ امور معلومہ تصدیقیہ ہے، اس کے ذریعے آپ مجہول تصدیقی تک پہنچے، وہ ہے العالم حادث۔ تو امور معلومہ تصدیقیہ سے امور معلومہ تصدیقیہ سے امور مجہولہ تصدیقیہ تک پہنچنا یہ دلیل ہے، حجت ہے، اور امور معلومہ تصوریہ سے امور مجہولہ تصوریہ تک پہنچنا یہ معرف ہے۔ تو معرف اور حجت یہ منطق کا موضوع کہلاتا ہے۔ اب پہلے آپ پوری عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ فائدہ وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا، اور جب آپ نے جان لیا ما ذکرنا، جو ہم نے ماقبل بیان کیا ہے، کہ ان النظریات مطلقاً تصوریاً کان او تصدیقیاً، کہ نظریات مطلقاً چاہے تصور ہو یا تصدیقی ہو، مفتقرۃ الی نظر و فکر، محتاج ہے نظر و فکر کا، فلا بد لک ان تعلم معنی النظر، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تو نظر کا معنی جانے۔ فاقول، تو میں کہوں گا، النظر فی اصطلاحہم، نظر منطقیوں کی اصطلاح میں، عبارۃ عن ترتیب امور معلومۃ،
امور معلومہ کو ترتیب دینے کا نام ہے لیتعدی ذالک الترتیب الی تحصیل المجہول، تاکہ وہ ترتیب مجہول کے تحصیل تک پہنچا دے۔ کما اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ، جیسا کہ جب آپ نے ترتیب دی وہ معلومات جو آپ کو حاصل ہے، من تغیر العالم، جیسا کہ عالم کا متغیر ہونا، وحدوث کل متغیر، اور ہر متغیر کا حادث ہونا، اس کو آپ نے ترتیب دی اور اس طرح کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث، ترتیب دے کر اس طرح کہا، تو فحصل لک من هذا النظر، تو اب اس نظر و ترتیب سے آپ کو حاصل ہو گیا علم قضیۃ اخری، ایک دوسرے قضیے کا علم، علم قضیۃ اخری، ایک دوسرے قضیے کا علم۔ ولم یکن حاصلا لک قبل وہی العالم حادث، ولم یکن حاصلا لک قبل، اور وہ دوسرا قضیہ آپ کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہی العالم حادث، اور وہ دوسرا قضیہ العالم حادث ہے۔ تو یہ توضیح بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے، جو بتانا مناسب بھی ہے، کہ یاد رکھیے انسان جو ہیں، ہر انسان برابر نہیں ہے۔ انسانوں میں بعض تو وہ ہیں کہ جن کے لیے کوئی بھی چیز نظری یا بدیہی نہیں ہوتی۔ ہم جیسوں کے لیے چیزیں نظری یا بدیہی ہے، لیکن بعض انسان ایسے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی چیز نظری یا بدیہی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اللہ رب العزت اپنی جانب سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ وہ انسان اور وہ نفوس قدس یا انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی چیز نظری یا بدیہی نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے علم عطا فرماتا ہے۔ انسانوں میں دوسری کوالٹی انسان کی وہ ہے کہ جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اتنا ذہین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی بھی چیز کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز بدیہی ہے، نظری نہیں ہے۔ جیسے کہ اولیاء کرام ہو گئے، امام فخر الدین رازی منطق کے امام غزالی وغیرہ، اور بھی دیگر علماء حضرات، تو ان کے نزدیک کوئی بھی چیز نظری نہیں، ہر چیز بدیہی ہے۔ اور انسانوں میں پھر تیسری کوالٹی انسان کی کہ جو بہت زیادہ ذہین تو نہیں ہوتے، متوسط درجے کے ہوتے ہیں، کہ زیادہ ذہین بھی نہیں اور زیادہ غبی بھی نہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے بعض اشیاء نظری ہے اور بعض اشیاء بدیہی ہے، کہ بعض چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تعریف کی، کہ ان چیزوں کی تعریف کی جائے، اور بعض چیزوں میں ضرورت نہیں پڑتی کہ ان چیزوں کی تعریف نہیں کرنی پڑتی۔ اور انسانوں میں پھر چوتھی کوالٹی انسان کی یہ ہے کہ جو بہت زیادہ کند ذہن ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، تو وہ جو بہت زیادہ کند ذہن اور غبی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہر چیز کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک ہر چیز نظری ہے، بدیہی نہیں ہے۔ تو یہ انسانوں میں 4 کوالٹی ہے۔ تو مناطقہ حضرات نے اسی وجہ سے جو متوسط درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حساب سے، اور حکمائے اور مناطقہ اور حکماء کا یہی مذہب ہے کہ بعض اشیاء نظری ہے اور بعض اشیاء بدیہی ہے، اسی قول کو ترجیح حاصل ہے۔ تو یہ منطق کا آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا، آپ حضرات صحیح طور پر یاد فرما لیں۔